الحمد لله ذو الجود والامتنان. الحمد لله الذي عم بجوده الأنام ودعاهم برحمته إلى دار السلام. الحمد لله الذي أحق من عبد وأجل من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغى وأسمع من دعي وأجود من أعطى وأعدل من قضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ایک بندہ اپنی نیکی کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا اور ایک بندہ اپنی برائی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. یہ کیسے ہوا؟ ابن جبیر یہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے ایک گناہ کیا اور دوسرے شخص نے ایک نیکی کی. جس شخص نے گناہ کیا تھا اس کو اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس ہوا، دل نے توجہ کی. وہ بندہ اپنے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف بٹھا بیٹھا، اور دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے تو یہ عبادت ہے. اس کا وہ گناہ اس کو مسلسل اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہا، وہ ڈرتا رہا. وہ اس کا ڈر اس کی زندگی کے ساتھ چلتا رہا اور پھر دونوں اللہ کے حضور پیش ہو گئے. دل کے اس ڈر کو اللہ نے قبول کر لیا اور اس بندے کو معاف کر دیا. دوسرے بندے نے نیکی کی اور اس کی نیکی نے اس کو غرور اور دھوکے میں ڈال دیا. وہ اپنی نیکی کو کیش کروانے لگا، بڑھ چڑھ کے بتانے لگا، اس کے تذکرے بنا لیے. وہ خود پسندی کا اس نیکی کی وجہ سے ایسا شکار ہوا، لقی اللہ بہا، اللہ سے اس کی اسی حالت میں ملاقات طے ہوئی. فادخلہ النار، اس بندے کو اللہ نے اس کی خود پسندی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا. بندہ نیکی کر کے دوزخ کی طرف اور دوسرا برائی کر کے جنت کا مہمان بن گیا. کہاں سے ہوا؟ اس دل سے ہوا. یہ دل بنائیے، اس کو پیش کیجئے، عمل لے کے آئیے. معاملہ شکل کا نہیں ہوگا، دل اور عمل دکھانا ہوگا. یہ وہی دل اور شکل اور اپنی شہرت، یہ وہ دو معیار ہیں. ہمارے جتنے نیک اعمال ہیں ہم انہی دو چیزوں کے درمیان مسلسل چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ اپنی شکلیں بنا رہے ہیں، اپنا نام بناتے ہیں، اپنا ظاہری حلیہ سجاتے ہیں، اپنی شہرت بناتے ہیں، اور کچھ اپنا عمل پیش کرنے کی جستجو میں لگے ہیں.
اپنا دل صاف کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بھی اور آپ بھی اپنی اپنی شکل اور اپنے اپنے دل اور عمل کا جائزہ لیجئے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ان شکلوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، تمہاری اس دولت کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کو تم لوگوں کے دل دیکھنے ہیں اور تمہارے اعمال دیکھنے ہیں۔ ساری باتیں ایک طرف رکھ دیجئے، اپنا محاسبہ کر لیجئے، عمر کے جس بھی حصے میں ہیں کہ زور اپنے دل کی اصلاح اور عمل کو پیش کرنے پہ ہے یا لوگوں کو کچھ دکھلانے پہ ہے، یہ انسان جس دن خالصتاً اپنے اعمال کو آخرت کے لیے بنا لے گا، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے دل کو سجانا شروع کر دے گا، اس دن اس کو درجہ جو حاصل ہوتا ہے وہ اخلاص، خالص اخلاص۔ قرآن میں بار بار آتا ہے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر اپنا ٹیسٹ لے لیجئے، اپنا جائزہ لے لیجئے، کیا ہمارا دین خالص ہے؟ کیا ہم خالصتاً اللہ کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر عمل کرتے ہیں، یا زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں یا کسی شکل میں ہماری جستجو، ہماری ساری کوشش کسی ایک مسلک کے لیے خاص ہو جاتی ہے، کسی ایک شخصیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے، کسی ایک مذہبی یا سیاسی جماعت کی خاطر ہم نیک اور ہمدرد بنے پھرتے ہیں، کہیں کہیں ووٹ کی خاطر، تو کہیں چندے کی خاطر، تو کہیں لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، تو اس دین کا لبادہ استعمال نہیں کر بیٹھے۔ مخلصین لہ الدین، جب کبھی کسی مسجد کو چندہ دیتے ہیں تو وہاں پر خالصتاً لا الہ الا اللہ کی محبت پہ دیتے ہیں، یا اپنا مسلک پیارا ہے تو اپنی مسجد بنانی ہے، اس میں ہم شکار ہو چکے ہیں۔ مخلصین لہ الدین، جب سال کے مختلف دن آتے ہیں، اپنے مطلب کے دلائل نکال کر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جس سے ہمارے مسلک کو تقویت ملتی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب لیکچر سنتے ہیں تو جو حق بیان کرنے والا ہوتا ہے، اس کے حق کو دیکھنے کے بجائے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مسلک کا ہے تو میں اس کی بات سن لوں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے حق کی تلاش ہے، میں پیاسا ہوں، مجھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے میں وہاں پہ اپنا سر تسلیم خم کر دوں۔ مخلصین لہ الدین، اخلاص کو سمجھنا ہے تو اپنا آپ کیسا بنانا ہوگا۔ اپنا آپ بنانے کے لیے ایک مثال سامنے رکھ لیجئے، عام سی مثال ہے۔ اس شہر میں تو خالص دودھ نہیں ملتا، لیکن جہاں پہ خالص دودھ دستیاب ہے، دودھ کا خالص ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ خالص دودھ پہ کبھی نگاہ ڈالیں، کیسا صاف ستھرا، اجلا اور چمکتا ہوا، یہ دودھ نکلتا کہاں سے ہے؟ قرآن بتاتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، ہم ایک ایسا دودھ پیدا کر رہے ہیں جو خالص ہے۔ لبنا خالصا، قرآن نے وہاں پہ دودھ کے لیے خالص کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ خالص دودھ نکل رہا کہاں سے ہے؟ وہ بن کے کہاں سے آ رہا ہے؟ من بین فرث و دم، دو غلیظ یا ناگوار چیزوں کے درمیان سے۔ ایک طرف گوبر ہے،
اور خون ہے، اس میں سے ایسا چمکتا ہوا اجلا دودھ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں۔ سمجھنے والے اللہ کی اس آیت کو ایک نعمت کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے اگلے پہلو کو یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو دائیں بائیں فتنے ہیں، سخت حالات ہیں، ان کے درمیان سے اپنے آپ کو بچا کر خالص دودھ کی طرح ہو جانا، فتنے دائیں بائیں ہیں، وہ بدبودار قسم کے، وہ بڑی تکلیف دہ آزمائشیں ہیں، وہ ان میں سے خالص رہ کے نکل جانا، بندے کو اسی طرح کا مخلص ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، عبادت میں، معاملات میں، ذکر میں، استغفار میں، صدقے میں، نیکی کے کاموں میں، مدد کرنے میں، یتیموں پہ دست شفقت رکھنے میں، بیواؤں کی مدد میں، مسجدوں کی تعمیر میں، مدارس کی مدد میں، اللہ کے دین کے نفاذ کے معاملے میں کسی کے ساتھ مل کے چلنے میں، جس طریقے سے اجلا ہوا وہ دودھ ہوتا ہے، نکلتا کہاں سے ہے؟ وہ سب کچھ دائیں بائیں چھوڑ کے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ مسلمان بھی، مومن بھی، قرآن سے لگاؤ رکھنے والا بھی، ان فتنوں میں جو دائیں بائیں گوبر اور خون کی شکل میں ہے، اس کے درمیان سے لبنن خالصہ کی شکل میں اپنا آپ لیے چلتا ہے، خالص رہتے ہوئے، اور پھر دودھ جو جا کے جیسے فائدہ دیتا ہے، وہ مومن بھی اسی طریقے سے اپنے فائدے دیے چلے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، بندہ خالص ہو تو کیسی موجیں اڑاتا ہے، کیسے انعامات پاتا ہے، کون سے درجے کماتا ہے، کیسے شاندار اللہ کی رحمت کے پیکج اس کو ملتے ہیں۔ ایک خاموشی سے خرچ کرنے والا، اس نے خاموشی سے کچھ خرچ کر دیا، کسی کو دے دیا، کھلا دیا، پلا دیا، پہنا دیا، بانٹ دیا، کسی بھی شکل میں پہنچا دیا۔ صدقۃ السر، خاموشی کا، رازداری کا صدقہ اس نے ادھر دیا، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض تھے، اس شخص پہ غضب آنا تھا، کوئی آزمائش آنی تھی، بیماری آنی تھی، نقصان ہونا تھا، لیکن رازداری سے اس نے خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، یہ رازداری کی نیکی رب کے غصے کو بھجا دیتی ہے۔ وہ تو ایک پلیٹ دے رہا تھا، زمین پر ایک لقمہ کھلا رہا تھا، آسمان والا اس سے ناراضگی ختم کر رہا تھا، وہ ایک گلاس پانی پلا رہا تھا، آسمان والا اس کے مقدر میں آئی ہوئی مصیبت کو ٹال رہا تھا، وہ تو اپنے ایک رشتہ دار کو دلاسا الفاظ سے دے رہا تھا، وہ منہ کا صدقہ کر رہا تھا، آسمان والا اس کے لیے رحمتیں لکھ رہا تھا، وہ کسی ایک غریب کو پڑھا رہا تھا، آسمان والا اس کے لیے رحمتیں تیار کر رہا تھا۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اس کا رازداری کا صدقہ تھا، وہ رب کے غضب کو مٹا رہا تھا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا صدقہ دینے والا، ساری اخباروں میں چرچے تھے، سوشل میڈیا پہ وہ ٹاپ پہ تھا، وہ خرچ کیے جا رہا ہے، تصویریں بنائے جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اس کا بڑا نام ہے، صحافی خود کالم لکھتے ہیں، خبریں بناتے ہیں، لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن رب تک اس کا صدقہ پہنچ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ وہ اخلاص سے خالی ہے، وہ دودھ نہیں بن سکا، وہ یا خون ہے یا گوبر ہے، یہ دونوں اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو اخلاص چاہیے تھا۔ بندہ اخلاص کی منزل میں داخل ہے، دل اس نے رب کے ساتھ لگا لیا ہے، رب کی رضا کے سوا اس کو کچھ نہیں چاہیے، مخلوق کی طرف سے تعریف کا انتظار نہیں کرتا، وہ بندہ اس کے دل میں رب کی محبت ہے، اپنی زندگی میں کہیں ملازم ہے، کہیں تاجر ہے، خاندان کو پال رہا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک سپاہی ہوتا، مجھے شہادت ملتی، میں جاتا، میں کافر سے لڑتا، مسلمان کے دفاع کے حق میں جاتا، کسی بیٹی کو چھڑاتا،
کسی علاقے کو آزاد کر کے مسلمانوں کو مصیبت سے نجات دلاتا، لیکن نہیں جا سکا۔ کہیں ملازم تھا، کہیں تاجر تھا، کہیں گھر کی ذمہ داری تھی، کہیں اس کے بڑے ماں باپ تھے، کوئی وجہ تھی، لیکن دل میں سچا جذبہ پالا ہوا تھا، سچا جذبہ تھا، نیت سچی تھی، خالص تھی۔ وہ کسی کے کہنے پہ جہاد پہ نہیں لگا تھا، کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، بس مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر دل میں شہادت کی تمنا سجائی تھی، سچی سجائی تھی۔ اب اس کے دل میں نیت، وہ نیت پکی اور سچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، من سأل اللہ الشہادت بصدق، وہ بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا تھا کہ مجھے اللہ شہادت عطا فرما، یہ مجھے بستر پہ موت قبول نہیں ہے، مجھے وہ رتبہ عطا فرما۔ اس کی دعا میں شہادت تھی، وہ سچی دعائیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ نیک نیتی کے ساتھ دعائیں کرتا رہا، بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں، خواہ اس کی موت اس کے بستر پہ کیوں نہ آتی ہو۔ یہ دل کی سچائی ہے، یہ دل کا خالص ہونا ہے۔ دل کو خالص کیجئے، اس خالص دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیجئے، خاندان کے ساتھ نہیں، بہن بھائیوں سے تعریف نہیں سننی، محلے داروں سے کسی قسم کی ستائش کا انتظار نہیں کرنا، لوگوں کی طرف سے کسی اجر کی امید نہیں رکھنی، لیکن سودا اللہ سے ایسا کرنا ہے جو اس حدیث کی صورت اور اس کی تفسیر بن جائے، اور اللہ کرے ہم سب کے ہاتھوں پہ وہ عمل پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو سمجھا رہے تھے عیادت کرتے ہوئے، انک لن تنفق نفقۃ، میرے پیارے صحابی، تم اگر کوئی بھی خرچہ کرو، کوئی بھی خرچ کرو، کوئی بھی نفقۃ، کوئی بھی خرچ، اور وہ خرچ کرتے ہوئے تبتغی بہ وجہ اللہ، وہ خرچ کرتے ہوئے تمہاری نیت اللہ کی رضامندی ہو، تبتغی بہ وجہ اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات، اللہ کی رضامندی، صرف اللہ ہی کی خاطر، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی الا ازددت به درجۃ ورفعۃ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایک درجے بلند کرتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ ایک لقمہ جو تم اپنے بچوں یا بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بطور صدقہ قبول کر کے بندے کے اس نفقے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ مہنگائی کا شکوہ کرنے والوں، اللہ کے ہاں اس سستے سودے کو کب قبول کرو گے؟ ایک لقمہ جو اولاد کو کھلا رہے ہیں، حلال کا کھلا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا بندے کے درجات کو بلند کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے وجہ اللہ ہی، اللہ کی خاطر یہ کام ہو۔ اللہ کی خاطر جب کام نہیں ہوتے تو کسی نے موجودہ دور کے ایک بڑے محدث اور عالم سے پوچھا، کیا بات ہے، آج سے پہلے لوگوں کی باتوں میں اثر تھا اور آج لوگوں کی باتوں میں اثر ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، پہلے لوگ تکلموا لعز الاسلام، وہ اس لیے گفتگو کرتے تھے کہ ان کو اسلام کی سربلندی مقصود تھی، ونجات النفوس، وہ سامنے بیٹھنے والوں کو بچانا چاہتے تھے، ورضا الرحمن، اور اوپر والے رحمان کی رضامندی تلاش کرنے والے خطیب، واعظ، مبلغ، داعی اور اساتذہ تھے۔ لیکن آج کے دور میں ورضا الرحمن کا جذبہ مانند پڑ گیا، اس کو لائک اور فالوورز اور شیئر اور ان چیزوں نے کھا لیا، اور آج ہم جب گفتگو کرتے ہیں ہماری مراد اور مقصد لعز النفوس، اپنا آپ
بڑا کر کے پیش کرنا ہوتا ہے، وطلب الدنیا، دنیا کے مفادات کا حصول ہوتا ہے، ورضا الخلق، پہلے ہم رحمان کی رضا کی خاطر مسئلے بتاتے تھے، اب ہم اپنے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کی رضامندی کے لیے، ان کی طرف سے داد لینے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کا مسلک پکا کرنے کے لیے، خواہ وہ باطل بات ہو، اس لیے ہمارے ممبر سجتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں کہنے والے اور سننے والوں کی باتوں میں برکت نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بڑی ہی نادر اور گمنام سی حدیث ہے، ہم اللہ کے خاطر جب کام نہیں کرتے لیکن برادری کی خاطر کرتے ہیں، اپنے دوست کا منہ رکھنے کی خاطر کرتے ہیں، اپنے اس ناک کو اونچا رکھنے کی خاطر کرتے ہیں، اپنی پکڑ بچانے کی خاطر کرتے ہیں، بہت سے جنازوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا اپنے عزیز کے جنازے میں نہیں آیا، اس وقت اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس وقت جب کوئی آپ سے کوئی چیز ادھار مانگتا ہے، موٹر سائیکل دینا، گاڑی دینا، اپنے برتن دینا، خواتین کے آپس میں لین دین اسی طرح کے چلتے رہتے ہیں، اس وقت دل پہ پتھر رکھ کے بعض کا اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے رشتہ ہے، تعلق ہے، یہ ہم نبھا لیں۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک طرف یہ رشتہ داریاں اور تعلق رکھنا اچھی بات ہے، مروت اسی کا نام ہے، لیکن نیکی میں جذبہ کبھی بھی انسان یا برادری یا لوگ نہیں ہونے چاہیے، اس میں بھی جذبہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گمنام حدیث، 40 خصلۃ، 40 ایسی عادتیں ہیں جس میں وہ عادتیں پائی گئیں، کوئی ایک ان میں سے عمل کرنے والا کوئی ایک عادت رکھتا ہو، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس عادت کی وجہ سے رب سے مجھے ثواب چاہیے اور اس کا وعدہ چاہیے، ان 40 عادتوں میں سے کسی ایک پہ سچے طریقے سے عمل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہا الجنہ، وہ عادت اس بندے کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اب سنیے 40 خصلۃ، وہ 40 عادتیں ہیں، وہ فرض اعمال نہیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی عادت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خصلت ہونا کیا ہے؟ اس کے پاس ایک بکری ہو، ایک جانور ہو دودھ دونے والا، وہ کسی ضرورت مند کو دے دے کہ لو تم 2 دن کے لیے اس کو رکھ لو، 4 دن کے لیے رکھ لو، استعمال کر لو، یا اس کا جو دودھ حاصل ہوتا ہے وہ کسی کو دینا شروع کر دے، یہ فلاں کو دے دو، یا اس کے پاس جو بھی ذرائع آمدن ہے، سواری ہے یا اور کوئی اس طرح کا جانور ہے، یا اس کے پاس کوئی سبزی ہے، اس میں سے کچھ حصہ وہ اس بندے کو کسی کو ویسے دینا شروع کر دے اللہ کی خاطر، وہ جانور تو 2-4 دن کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن یہ چھوٹی سی عادت، یہ اس کا اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ نیکی کرنا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اپنی بکری کسی کو دے دینا یا اس کا دودھ اس کو دے دینا، 1 کلو 2 کلو چند دن کے لیے دے دینا، یہ سب سے بڑا رتبہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے گننے کی کوشش کی کہ وہ عادتیں کون کون سی ہیں، کسی نے کہا چھینک کا جواب دینا، کسی نے کہا سلام کرنا، کسی نے فلاں، صحابہ کرام گنتے رہے، ان سے بمشکل 15 پوری ہو سکیں جو ان کے ارد گرد لوگوں میں موجود تھیں، اور پھر علماء کرام نے وہ 40 کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی، اپنے اندر وہ چھوٹی چھوٹی اللہ کی خاطر وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں پیدا کیجئے۔ وہ کیا عادت تھی؟ وہ کیا ایک دفعہ بندہ گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے اس کے راستے میں درخت آیا، اس نے سی ڈی اے کو کھری کھری نہیں سنائی، اس نے محلے داروں کو نہیں بولا، اس نے یہ نہیں کہا کون راستے میں یہ ٹہنی پھینک گیا ہے، اس نے اٹھائی، کیوں؟ راستہ ہے مسلمانوں کا، تکلیف ہوتی ہوگی، اس نے اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دی، اللہ کو کی خاطر کر دی۔ ادھر وہ بندہ اپنے محدود سی دنیا میں محدود سے خیال میں نیکی کر رہا ہے،
ادھر لامحدود ذات اس کو لامحدود عطا کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, بندہ وہاں پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. اللہ کی خاطر, یہ جب انسان کے دل میں اللہ کی خاطر نیکی کا جذبہ ہو, ایک کیفیت آتی ہے. انسان کے پاس وسائل یا ہمت یا وقت نہیں ہے, لیکن اس کی لگن سچی ہو تو نیکی کی خاطر تڑپتا ہے, سوچتا ہے میں کروں گا, ابھی نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے لیکن یہ میں نے کی کروں گا. وہ اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر کرنے والا, وہ سوچوں کو اللہ کی خاطر نیکی کا سوچنے والا, اس کے دل میں رب کی محبت ایسی بستی ہے کہ وہ نیکی نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. قرآن ایسا ہی ایک موقع تھا, ایک غزوے میں جانا ہے, جنگ میں شریک ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, ہم حاضر ہیں. آپ نے کہا میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں, تمہیں میں لے کے جا نہیں سکتا, پیچھے رہ جاؤ. جنگ ایک طرف بہانے بنانے والے تھے, دوسری طرف اللہ کی خاطر نیت کرنے والے تھے. وہ اللہ کی خاطر نیت کرنے والوں نے جب سنا سواری نہیں, گھوڑا نہیں ہے, اونٹ نہیں ہے, خچر نہیں ہے, 90 لشکر میں یہ نہیں, ہم نہیں جا سکتے. قرآن کہتا ہے اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ, جب وہ تمہارے پاس آئے اے نبی کہ ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لو, آپ نے کہا میرے پاس تمہیں سواری دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تولوا, وہ لشکر میں شرکت سے محروم ہو کر واپس گئے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. حزنا, دکھ کے مارے میں. اللہ يَجِدُ مَا يَنْفِقُونَ, ہائے کیسا وقت ہے, کاش کہ آج ہمارے پاس ہوتا ہم خرچ کر لیتے. پھر قرآن ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت لے کے آتا ہے. جہاد میں نہیں جا سکے, 90 لشکر میں نہیں شامل ہو سکے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں, رضوان کی بشارتیں دیتے ہیں, رضامندی کی دیتے ہیں. آج کے دور میں بھی کسی کے پاس پیسہ ہے تو وقت نہیں, وقت اور پیسہ ہے تو ہمت نہیں, وسائل نہیں ہے, کسی کے پاس ذہن نہیں ہے, لیکن دلوں میں تو پکا سما لیجئے, نیت تو سچی کر لیجئے, ارادے تو باندھ لیجئے, رب سے مانگنا شروع کر دیجئے. جب انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے, اس رحمان کی رحمت دیکھیے, صرف ارادہ سچا کر لیں اللہ نیکی لکھ دیتا ہے. اللہ جس دن اس نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے, 10 سے لے کے 700 یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اللہ کی خاطر سیاست میں بٹے لوگوں, اللہ کی خاطر کسی بھی ایشو پر اسلام کا دفاع کیا کیجئے. مسلکوں میں بکھرے لوگوں, مسلک حق نہیں ہے, مسلک حق ہوتے اللہ اس مسلک کو اتار دیتا. حق جو تھا وہ قرآن اور سنت تھی, اللہ نے اتارا ہے. کبھی بھی کسی بحث میں مسلک کی محبت کو غالب نہ آنے دیجیے گا. کسی بھی سیاسی ایشو پر اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ خاموشی یا بولنا نہ سیکھیے گا. ہم بدقسمتی سے اپنے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں, اور دوسرے اپنے مخالفین کو منافقین اور نہ جانے جہنمی کیا کیا ثابت کر کے بیٹھے ہیں. اسلام کی اللہ کی محبت میں ان چیزوں کو نکال دیجئے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو واقعہ بیان کیا, بندے نے نیکی کی دوزخ میں چلا گیا, دوسرے نے برائی کی جنت میں چلا گیا. برائی کرنے والے کے دل کو اللہ کے عذاب کے ڈر نے گھیر لیا. وہ دلوں میں جب عذاب کا ڈر سمو جائے, عبادت بن جاتی ہے, وہ خائفین میں آ جاتا ہے, قلوبہم وجلہ میں آ جاتا ہے. جن کے دل سہمے, ڈرے, بکھرے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس میں آ گیا. دوسرے کی نیکی میں خود پسندی آ گئی, اللہ نے اس بندے کی خود پسندی کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دیا. ابن حارث کہا کرتے تھے لا تعمل لتذکر, کبھی اس لیے کام نہ کرنا کہ تمہارا ذکر ہو. اکتم الحسنہ, اپنی اچھائی کو اسی طرح چھپاؤ. کما تکتم السیئہ, جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپا کے بیٹھے ہو, اپنی ان اچھائیوں کو بھی چھپانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے دور کر دے.
اے اللہ پاک فرما دے، ہمارے اعمال کو بھی روانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ذی الفضل والاحسان والجود والامتنان، احق من عبید واجل من ذکر وارأف من ملک واعدل من قضى، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو بھی نیک کام کیے جائیں، رضا اللہ، وجہ اللہ، اللہ کی خاطر جو بھی نیک کام کریں ان کے کیش فائدے اٹھائیں، نقد فائدے اٹھائیں۔ اللہ کی خاطر کوئی نیکی کر لیں، خاموشی سے کر لیں، اگر کوئی ایسی نیکی ہے جس میں لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ اور نیکی ہی ہے، لیکن دل میں لوگوں کی طرف سے تمنا یا کسی تعریف کی تمنا نہ رکھیے۔ جب مشکل وقت آئے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ تیری خاطر وہ نیکی کی تھی، میری یہ مشکل دور فرما دے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بتاتے ہیں جس میں ایک پہاڑ کے غار میں لوگ پناہ لیتے ہیں اور پتھر آ کے گرتا ہے اور پھر 3 لوگ اپنی 3 نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو آپ کے نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے حضور دعا کرنے کا اور دعا کی قبولیت کا ایک بہانہ ہے، اور جب انسان کسی اپنے نیک عمل کو اس طرح پیش کرنے لگے اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ یہ کہ اللہ میں نے یہ کام کیا تھا، مجھ سے ہو گیا تھا، تیری توفیق سے ہوا تھا، میں تیرے سے دنیا نہیں مانگتا، میں دنیا والوں سے اس کا اجر نہیں مانگتا، لیکن تیرے سامنے تو میں ہی فقیر ہوں، دینے والا تو ہی ہے، میرے اس کام کی بدولت اے اللہ میرے فلاں کام کو پورا کر دے، وہ مصیبت ختم کر دے۔ اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلے کے جو ہماری آن لائن اور ہماری فرنچائز قسم کی شکلیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہیں۔ ہاں ایک اچھا بزنس ہے جس میں سے لوگ بہت کما رہے ہیں، لیکن اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ ہے اللہ کی خاطر جو نیک کام ہو، کسی دن گرمی کے دن میں دیکھا میرے گھر کی چھتوں پر پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، کہہ دیا پانی اٹھا کے اوپر رکھ دینا، بھر کے رکھ دیا، چلے گئے دفتروں میں، گزر گئی گرمی، کسی دن پریشانی ہوئی، رب کے حضور یاد کریں نیک کاموں کو، اپنی اس یاداشت کے اندر اپنے نیک کام جمع کریں۔ ہم نے ان یاداشتوں کے اندر لوگوں کی برائیاں جمع کر کے بیان کر رہے ہیں، جب اس یاداشت کے اندر نیکیاں جمع ہوگی اس کے لاشعور میں نیکی بنے گی، لاشعور میں جب نیکیاں بنتی ہیں تو بندے کو سوتے ہوئے میں نیکی کا خیال آتا ہے۔ یہ انسان کا نفسیاتی عمل ہے جو دنیا کی خاطر جیتا رہے، دنیا کی خاطر بے پرواہ ہو کر وہ موت کی غشی میں اپنے ٹماٹر اور اپنی سبزیاں بیچتے ہوئے اس کی آواز آتی ہے، وہ دنیا داری کی وصیتیں کرتے نظر آتا ہے، اس کو اپنی جائیدادوں کی فکر آتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، بیماریوں میں خود بہت سے بے ہوش دیکھے، کومے میں گئے لوگ دیکھے، ان کی تھوڑی سی ہوش آتی ہے، ان کو اپنے بچوں کی نماز کی فکر ہوتی ہے، حلال کی فکر ہوتی ہے، اپنے بچوں کی استقامت کی فکر ہوتی ہے۔ یہ 2 رنگ دیکھنے ہوں کسی بھی ہسپتال کی ایمرجنسی میں ICU میں چلے جائیں، تڑپتے ہوئے مریضوں کو دیکھ لیں، وہاں پر جو نماز پڑھنے والا ہے تڑپتے ہوئے کہے گا نماز کا وقت ہو گیا مجھے وضو کروا دو، اور جس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو وہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا، اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوگا میں تو بیمار ہوں، نماز مجھے ویسی معاف ہے۔ شعور سے لا شعور تک، اسی لا شعور میں جو سیاسی نسبتیں ہیں وہ ہمارے دین کی دیمک بن چکی ہیں، مسلکوں کی محبت ہمارے دین کی دیمک بن چکی، لوگوں کو صحیح حدیث بتاؤ، اللہ کا فرمان سنائیں، پریشان ہو جاتے ہیں ہمارا کیا بنے گا۔ یہ دین کے خالص نہ ہونے کی نشانی ہے۔ جمعے کے دن سکون سے سنتے ہیں، یہاں پر اگر کسی بھی نمازی کا تھوڑی سا میوزک کی ٹون بج جائے، آواز آ جائے، سلام پھرے گا، سارے اس کو ڈھونڈیں گے جیسے کافر ہماری مسجد میں گھس آیا ہے۔ گھروں میں جا کے گھنٹوں کے حساب سے
میوزک چلے گا، خبریں سنتے ہوئے میوزک چلے گا، میچ دیکھتے ہوئے لڑکیاں ناچتے ہوئے آئیں گی، ادھر یہ غیرت نہیں جاگے گی، اس لیے کہ دین خالص نہیں رہا، دکھلاوا ہو گیا۔ اجتماعی طور پر نیک، انفرادی طور پر بکھرے ہوئے لوگوں، اپنے اپنے دل کا جائزہ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کو تمہاری یہ شکلیں نہیں چاہیے ہوں گی، اللہ کو تمہارے اعمال، تمہارے دل چاہیے۔ انہی دلوں پہ محنت کیجئے، انہی دلوں میں رضا اللہ ہی، وجہ اللہ ہی، اللہ کی خاطر بس اس کا جذبہ آباد کر لیجئے، اس کی کھیتی لہلہا دیجئے، اسی کے پھول بسا دیجئے، فضاؤں کو رب کی رحمان کی ان مہک سے معطر کر دیجئے۔ انسان کو اپنا وجود نور لگے گا، چلتا پھرتا نور لگے گا، اس کو اس معاشرے کے اندر نظر آئے گا کہ میرے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا انسان نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ مجھے ہاتھ تھامتا ہے، میں گرتا ہوں مجھے پکڑ لیتا ہے، میں پھسلتا ہوں مجھے سنبھال لیتا ہے، میں دور جاتا ہوں مجھے قریب کر لیتا ہے، میں غافل ہوتا ہوں مجھے یاد کرا دیتا ہے۔ اس نور کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے تمام معاملات میں اخلاص عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں سیاسی نسبتوں سے بالا ہو کر، مسلکی نسبتوں سے بالا تر ہو کر، صرف اپنی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ سچا عمل کرنے والا اور کروانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ اس جگہ کو انہوں نے ہمیشہ سنبھالا ہوتا تھا، یہاں بیٹھتے تھے، محمد حسین اپنی قبر میں اتر چکے۔ اے رب کریم ہمارے ان بابا جی کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو منور معطر اور کشادہ فرما دے۔ ہمارا بھائی علی رضا اسی صف میں یہاں بیٹھا کرتا تھا، عصر تک ہوتا تھا۔ رب کریم میں سارے یاد آتے ہیں، اسلام کی نسبت سے یاد آتے ہیں، مسلک یا سیاست کی نسبت سے یاد نہیں آتے، یہ ہماری برادری سے یاد نہیں آتے، ہم نمازی برادری کے طور پہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ تمام نمازیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بزرگ آفتاب احمد صاحب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تیرے پاس جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کو ارذل العمر کی تکلیفوں سے بچا لے۔ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو نیک صالح نوجوان بنا دے۔ اے اللہ گھروں میں سے ہمیں حرام ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سرپرستی کر رہی تھی، اس کا شوہر 6 سال سے ایک بیماری کی وجہ سے اپنے بستر پہ تھا، 6 چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، 3 سال سے لے کے 12 سال کی عمر تک۔ خاتون بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی تھی، اپنے شوہر کی بھی علاج کروا رہی تھی۔ ہماری اس بہن کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، وہ خود بھی رب کریم محتاج ہو گئی۔ اے اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان بچوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری اس بہن کو صحت یاب فرما دے۔ اے اللہ فالج سے جسے وہ معذور ہوئی ہے، اے اللہ اس فالج کی تمام سختیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تیری رحمت ہم سب کی بیماریوں سے بڑی ہے، اے اللہ ہمارے سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے رب کریم جن کے مقدر میں کوئی ایکسیڈنٹ، حادثہ یا سخت بیماری ہے، اے اللہ اس اجتماعی دعا کی وجہ سے یہاں پر موجود ہر شخص یا اس کے نزدیکی تمام لوگوں سے اس سنگین بیماری اور حادثے کو ٹال دے۔ اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔